السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارے اردو آن لائن لیکچر کی یہ ویڈیو ہے۔ یہ آپ کی جماعت دہم کی کتاب کے صفحہ نمبر 139 پہ ہیں۔ جگر مراد آبادی، علی سکندر جگر مراد آبادی کی غزل کریں گے آج ہم۔ علی سکندر جگر مراد آبادی، سب سے پہلے آپ ان کی تصویر دیکھیں، یہ ہیں جگر مراد آبادی۔ اب صفحہ نمبر 139 پہ دیکھیں، ہم حالات زندگی پڑھتے ہیں۔ ولادت 1890، وفات 1952۔ جگر مراد آبادی مراد آباد بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علی نظر تھا۔ ان کے دادا، والد، چچا اور بھائی بھی شاعر تھے۔ جگر نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن فارسی بخوبی جانتے تھے، بخوبی بہت اچھے طریقے سے۔ تلاش معاش، روزگار کی تلاش کے سلسلے میں وطن سے نکلے اور ایک طویل مدت تک آگرہ، گونڈہ، مینپور، لکھنؤ، الہ آباد اور بھوپال میں مقیم رہے۔ مقیم رہنا، قیام کرنا۔ اسی دوران میں ان کی دوستی مشہور شاعر اصغر گونڈوی سے ہوئی، جو بعد میں رشتہ داری میں بدل گئی۔ رشتہ داری میں ایسے بدلی کہ اصغر گونڈوی جو تھے وہ ان کے دوست بن گئے، اور اصغر گونڈوی کی بیوی کی جو بہن تھی، یعنی ان کی سالی سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ دوسرا پیراگراف جو ہے وہ ہے شاعری کی خصوصیات۔ جگر اردو کے ان شاعروں میں شامل ہیں جن کو پڑھا بھی گیا اور سنا بھی گیا، یعنی ان کی شاعری کو لوگوں نے پسند کیا۔ جگر حسن کے شیدائی تھے، حسن خوبصورتی کے، اور شیدائی کہتے ہیں شوقین ہونا، اور جمالیات کہتے ہیں خوبصورتی کو بیان کرنا، فطرتی خوبصورتی کو بیان کرنا۔ دل و دماغ رکھتے تھے، وہ ایک فطری شاعر تھے، فطری، نیچرل۔ حسرت، اصغر اور فانی۔ حسرت سے مراد حسرت موہانی ہے، اصغر سے مراد اصغر گونڈوی، اور فانی سے مراد فانی بدیونی شاعر ہیں تینوں مشہور، کے ساتھ ان کا شمار بھی اس دور کے بہترین اور جدید غزل گو شعراء میں ہوتا ہے، بہترین غزل کہنے والے شاعروں میں۔ ان کی شاعری جذبات و احساسات کی شاعری ہے، اگرچہ ان کے ہاں فلسفیانہ خیالات اور تصوف دل سے خواہشوں کو دور کر کے خدا کی طرف دھیان لگانا، علم معرفت بھی کہتے ہیں اسے، بھی پایا جاتا ہے، لیکن وہ خالص حسن و عشق اور جوانی کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلیں غنائیت، موسیقیت سے بھرپور ہیں۔ وہ مشاعرے، شعر و شاعری کی محفلوں میں مسحور کن جادو بھری انداز میں ترنم سے غزل پڑھتے، نہایت سر کے ساتھ غزل پڑھتے اور سب پر چھا جاتے۔ ان کے ہاں قنوطیت، نا امیدی نہیں ہے، بلکہ نشاط امید کو کہتے ہیں، اور امید جھلکتی ہے۔ وہ ایک درویش صفت انسان تھے، درویش جیسی خوبی رکھنے والا، اور یہی کیفیت ان کی شاعری میں موجود ہے۔ تصانیف کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اب اگلا صفحہ دیکھیں۔ غزل نمبر 1، شعر نمبر 1 ہے: کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی۔ کسی صورت نمود ظاہر ہونا، سوز جلن، تکلیف، درد، پنہانی چھپا ہوا، بجھا جاتا ہے دل بجھا ہوا ہے، چہرے کی تابانی، چہرے کی چمک، نہیں جاتی رونق۔ یہاں شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا دل چونکہ غموں سے بہت غمزدہ ہے، میرا دل بجھا ہوا ہے، بہت غمگین ہے اندر سے،
لیکن میں نے اپنے چہرے پر جو ہے وہ ایک ایسا نقاب ڈالا ہوا ہے کہ میرے چہرے سے دیکھ کر کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل کتنا غمزدہ ہے۔ میرا دل کے اندر جو ہے وہ چھپے ہوئے غم جو ہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے چہرے پر پھر بھی ہر وقت رونق چمک دکھائی دیتی ہے۔ دوسرا شعر، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ انسانی سوچ کے بارے میں ہے کہ انسان نے سائنس کے میدان میں کتنی ترقی کر لی ہے، انسانی سوچ کہاں تک پہنچ چکی ہے، لیکن انسان ابھی تک اپنی حقیقت کو نہیں جان سکا۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں باعث، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ اب نصیحت کرنے والے، اے واعظ، اے نصیحت کرنے والے، اگر تیری بات میں سچائی ہوگی تو لوگ تیری بات کو خود تسلیم کریں گے۔ سچی بات، حقیقت خود اپنے آپ کو منواتی ہے، زبردستی کسی سے نہیں منوایا جاتا۔ تو اے نصیحت کرنے والے، اگر تیری بات میں سچائی ہوگی تو لوگ اسے خود مانیں گے۔ جسے رونق تیرے قدموں نے دے کر چھین لی رونق، وہ لاکھ آباد ہو اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ اب یہ شعر مجازی معنوں میں ہے کہ اے محبوب، تیرے آنے سے میرے مکان، میرے گھر میں جو رونق ہو گئی تھی، اب تیرے جانے کے بعد میرا گھر لاکھ آباد ہو، اس میں لاکھوں لوگ رہتے ہوں، ہزاروں لوگ رہتے ہوں، لیکن تیرے جانے سے میرے گھر کی وہ رونق جو ہے وہ بھی چلی گئی ہے۔ نہیں معلوم کس عالم میں حسن یار دیکھا تھا، کوئی عالم مجھے لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی۔ نہیں معلوم کہ میں نے کس حالت میں محبوب کا حسن، اس کا جلوہ دیکھا تھا۔ اب کوئی بھی میری حالت ہو، لیکن اس وقت مجھے جو اس کی خوبصورتی پہ حیرانگی ہوئی تھی، وہ حیرانگی میرے دل سے نہیں جاتی، وہ حیرانگی میری ختم نہیں ہوتی۔ محبت میں ایک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو گھیانی نہیں جاتی۔ محبت میں ایسا وقت بھی ایک انسان پہ گزرتا ہے کہ اس کا جو آنسو ہے، رو رو کر اس کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں اس کی آنکھوں سے، لیکن اس کے دل کے اندر جو غموں کا سیلاب ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ جگر وہ بھی سزرتاپا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ یہاں شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا محبوب بھی خود کو مخاطب کر کے تخلص کا استعمال کیا، جگر، سزرتاپا، سر سے لے کے پاؤں تک محبت ہی محبت ہے، لیکن محبوب اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا، وہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے لیکن اس کی محبت پہچانی نہیں جا رہی ہے۔